بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 18 فجر کے بعد سونے کے متعلق روایات کی تحقیق۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پیر سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالی صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4450۔ محترم حضرات، یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبد الملک بن ہارون بن عنترہ کذاب ہے، یہ جھوٹی احادیث بیان کیا کرتا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کذاب کہا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 666۔ ایک روایت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہنا رزق کو حاصل کرنے میں زیادہ فائدہ مند ہے اس بات سے کہ رزق کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے میں بھٹکتا رہے۔ محترم حضرات، یہ حدیث بھی موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ابو داؤد سلیمان بن عمرو نخعی ہے جو مہا جھوٹا ہے۔ دیکھیے میزان جلد 2 صفحہ 216۔ محترم حضرات، صبح کی نماز کے بعد سونے سے منع کرنے کے متعلق جتنی روایات آئی ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہے اور 2 روایتیں من گھڑت بھی ہے۔ اس لیے شرعاً اگر صبح کی نماز کے بعد کوئی سونا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن بغیر سخت ضرورت کے سونا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ بھی ہے، چونکہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حاصل کرنے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی 2 جگہ آفتاب کے طلوع سے پہلے تسبیح اور ذکر میں مشغول رہنے کا حکم ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اس لیے فجر کے بعد سونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک وہی شخص جاگ سکتا ہے جو رات میں بھی جلد سونے کی فکر کرے۔ انگلش میں ایک مقولہ ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، اور جو لوگ فجر کے بعد سونے والوں کو روکتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ والی روایات بیان نہ کرے، اس لیے کہ یہ دونوں روایت من گھڑت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایات موجود ہے، ان روایات کو نہیں عن المنکر میں استعمال کریں۔ ہماری ان وائس کلپس کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی من گھڑت روایات سے بچیں اور اس وائس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کلپ میں مذکورہ روایات کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔